نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ جی اس کی تو بیٹری بہت لو ہے 4% ہے 57% کی اس کا نا نقص ہے کیا پتہ چل جائے گا کیونکہ میں نے تو بہت دیر اس کو لگائے رکھا ہے صبح کی ہاں نماز کے بعد میں نے اپنا لگایا ہے جیسے بھی اب رہنے دو اگر کال بند ہوگی تو سمجھ لیجیے کہ بیٹری نہیں چل رہی ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم باب جس باب کا نام نہ آئے تو اس کا باب کا جو مضمون ہوتا ہے نا اس کا تعلق پچھلے ہی باب کے ساتھ ہوتا ہے حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن زہری قال اخبرنی عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ ان عائشہ بشک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا و عبد اللہ بن عباس اور عبد اللہ بن عباس کالا کہا دونوں راویوں نے لمبا نزلہ جب اتری بیماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی جس میں آپ بچ نہ سکے بلکہ آپ اللہ کو پیارے ہو گئے جب اتری بیماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تفیقہ شروع ہوئے یترہ ڈانپتے تھے بیماری کی تکلیف کی وجہ سے خمیصۃ چادر سے لہو جو آپ کی چادر تھی اللہ وجہ اپنا چہرہ مبارک یہاں ڈال لیتے اس تکلیف کی وجہ سے اپنے چہرے مبارک پر چادر کو فیضا اغتم بہا پر جب فاقہ ہوتا تو کشفہا اتار دیتے اس چادر کو ان وجہ اپنے چہرے مبارک سے ان وجہ ہی اپنے چہرے مبارک سے وکالا پسکا ہوا اور وہ کذالک اسی طرح لعنت اللہ لعنت کی اللہ تعالی الیہودی الانصاری الیہودی والنصارى یہودیوں پر والنصارى اور نصارا پر اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا بنایا انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد یوں ذری ما صنعوا گویا کہ آپ ڈرا رہے تھے جو کچھ انہوں نے کیا حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه سے ان رسول اللہ بشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا قاتل اللہ قتل کرے یعنی ہلاک کرے اللہ تبارک و تعالی الیہودا یہودیوں کو اتخذا قبورا انبیائہم پکڑا انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجدہ نماز پڑھنے کی جگہ یا مسجد بابو قول نبی باب ہے قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جعلت لی الارض مسجدا و طہورا بنائی گئی میرے لیے ساری کی ساری زمین نماز پڑھنے کے لیے مسجد و طہورا اور زمین کی مٹی تیمم کرنے کے لیے پاک حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار ہوا وہ ابو الحکم ہیں قال حدثنا یزید الفقیر فقیر نام ہے قال حدثنا جابر بن عبد اللہ قال رسول اللہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوتیت خمسا میں دے دیا گیا ہوں 5 چیزیں لم یؤتہن احد من الانبیاء نہیں وہ چیزیں دی گئیں کسی ایک کو نبیوں سے مجھ سے پہلے نصرت بالرعب مسیرۃ شہر مجھے 1 مہینے کی مسافت سے اللہ نے دشمنوں پر رعب عطا فرمایا ہے جعلت لی الارض بنائی گی یا جعلت لی الارض بنائی گی میرے لیے زمین مسجدن یعنی مسجد کا مطلب کہ جہاں بھی نماز کا ٹائم ہو جائے میں وہاں ہی مسجد سمجھ کے نماز پڑھ لیتا ہوں اصل میں مسجد اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں نماز پڑھنی ہمارے لیے جائز ہے یا ہم نماز پڑھ سکتی ہیں تو ساری کی ساری زمین امت محمدیہ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے جائز ہے پہلی امتوں کے لیے کوئی خاص جگہ ہوا کرتی تھی جیسے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں نا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اپنے گھر کو قبلہ رخ بنا اور اپنے گھروں میں نماز پڑھ خاص جگہ ہوا کرتی تھی اب یہ امت محمدیہ پہ خاص احسان ہے لیکن کچھ جگہ ہیں ایسی جہاں آپ نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے حمام جہاں انسان غسل کرتا ہے اور جہاں جانور ذبح ہوتے ہیں وہاں خون اور گندگی اجڑی وغیرہ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو راستہ لوگوں کے جانے آنے کا وہاں بھی نماز پڑھنا شروع کرو اور جو ہے قبرستان وہاں بھی نہیں پڑھنی اور قبرستان کے درمیان جو راستہ ہے وہاں بھی نہیں پڑھنی اور مسجد کی چھت پہ بھی نہیں پڑھنی اس طرح کچھ جگہ ہیں کہ آپ نے منع فرمایا میں صدقے جاؤں مسجد کی چھت پہ نماز شروع کریں گے تو رخ کدھر جائے گا قبلے کی طرف نہیں آئے گا نہیں سنے بیت اللہ کی چھت سوری میں نے لفظ واضح نہیں بولا میں نے لفظ واضح نہیں بولا استغفر اللہ یعنی بیت اللہ کی چھت پہ ذہن میں ارادہ بیت اللہ کا تھا نا بیت اللہ کی چھت پہ مسجد کی چھت پہ پڑھ سکتے ہیں نا ہماری مسجد کی چھت میں کوئی حرج نہیں مسجد کی چھتوں پہ تو نماز ہوتی ہے مسجد کی چھت ہی ہوتی ہے جو عورتوں کی گیلری ہوتی ہے نا تو بیت اللہ کی چھت میں نے کہنا تھا تو مجھ سے نا لفظ واضح نہیں بولا گیا ذہن میں میرا بیت اللہ کی طرف اشارہ تھا بنائی گئی میرے لیے زمین ساری کی ساری مسجد و طہورن اور اس کی جو مٹی ہے نا وہ تیمم کے لیے پاک
وَأَيُّمَا رَجُلٌ جو بھی آدمی من امتی میری امت سے ادرکتہ پالے صلاۃ نماز کے ٹائم کو فلیصلی، پس یہ کہ نماز پڑھے، وہ حلت لی الغنائم، اور حلال کی گئی لی یا لیل میرے لیے الغنائم غنیمتیں، یعنی مال غنیمت۔ پہلی قوموں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، بتایا آسمان سے آگ آتی اور جس کی جنگ اللہ کے ہاں یا جس کی قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتی، آگ اس کو جلا دیتی، اور حلال کی گئی میرے لیے مال غنیمتیں، یعنی جنگ میں مال جو حاصل کیا ہوتا ہے۔ وکان نبی، اور تھے نبی، یبعث الی قومہ خاصۃ، بھیجے جاتے خاص قوموں کی طرف، وبعثت، اور میں بھیجا گیا ہوں الی الناس کافۃ، تمام لوگوں کی طرف، واوتیت الشفاعۃ، اور دیا گیا مجھ کو شفاعت کا حق۔ ایک شفاعت بھی کئی قسم کی ہوگی قیامت والے میدان میں، اور دنیا کے اندر تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کچھ دعائیں قبول کرنے کا میسج دیا ہوا تھا، ہر نبی نے اپنی ساری دعائیں قبول کروا لی دنیا میں، اور مجھے بھی پیغام ملا، لیکن میں نے ایک دعا رکھ لی قیامت والے دن کے لیے۔ دوسرے نمبر پہ بات یہ کہ جب سارے نبی جواب دے دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا جو قیامت کے دن کا معاملہ ہوگا، نبی کہیں گے کہ اتنا غصہ اللہ کو کبھی پہلے نہیں آیا، ہم تو اللہ سے بات نہیں کر سکتے، جرت نہیں ہے، اور اپنی ایک ایک غلطی مد نظر رکھ کے اللہ کے سامنے جانے سے انکار کر دیں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کون کون سی غلطی ہے۔ آدم علیہ السلام نے وہ درخت کا پھل کھا لیا، نوح علیہ السلام نے بیٹے کی سفارش کر لی، ابراہیم علیہ السلام نے جو اجتہادی تین جھوٹ تھے ان کے لیے بالکل جائز تھے، اس سے ڈریں گے، اور موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے ایک بنی اسرائیلیوں کا آدمی مارا، مجھے اللہ کہیں پکڑ نہ لے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے حالانکہ دیکھو ان کا تو قصور بھی کوئی نہیں، آسمان پہ اٹھائے 300 سال ہوئے تو لوگوں نے ان کو ابن اللہ کہنا شروع کر دیا، کہیں گے کہ لوگوں نے مجھے اللہ کا بیٹا کہا تو میں اللہ کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، جب وہ سارے مشورہ دیں گے، آخر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اس نبی کے پاس جاؤ جو آخر زمان نبی ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ سارے اکٹھے ہو کے آئیں گے، اور پاک پیغمبر جو ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سر سجدے میں رکھ کے اللہ کو منائیں گے۔ کتنے دن سر سجدے میں رکھیں گے واللہ عالم۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا میں اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا والے وہ کلمے کہوں گا جو مجھے دنیا میں اللہ نے نہیں سکھائے تھے۔ اللہ جانے کتنے پیارے اللہ کی حمد و ثنا والے کلمے ہوں گے۔ اور دے دیا گیا ہوں میں سفارش کا حق، اور جس نے اذان کے بعد مسنون دعا پڑھی ہم سب جانتی ہیں، چپ کر کے اذان کو سننا، اذان کا جواب دینا، جیسے مؤذن کہے، جب مؤذن کہتا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ لوگوں نے اپنے پاس سے بات بنائی کہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ذکر نہیں آتا اس کا نا، کیونکہ جب آپ نے درود شریف پڑھنا ہوتا ہے نا تو وہی کفارہ ہوتا ہے۔ اس میں تحقیق آئی، علماء سے پوچھا گیا ہے، بلکہ علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ اس میں نہیں کہنا صلی اللہ علیہ وسلم، چپ کر کے اذان کا جواب دینا ہے، پھر بعد میں درود شریف پڑھنا، پھر دعا پڑھنی ہے۔ تو آپ نے فرمایا جس نے ایسا کیا ہے توحید کا عقیدہ رکھنے والا، تو میری سفارش اس کے حق میں لازمی ہو جائے گی۔ اب دیکھو نا، جس کے متعلق پاک پیغمبر سفارش کریں اسی کے متعلق کریں گے کہ اللہ نے آپ کو حق دیا ہوا ہوگا، تو بھلا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا؟ کتنی پیاری بات ہے، آپ اللہ کے محبوب ہیں اور آپ کی امت آپ کو کتنی محبوب ہے، تو ہم زندگی ساری ایسے اعمال کریں کہ پاک پیغمبر کی سفارش کے مستحق ہو جائیں۔ بابو نومی المرتی فی المسجد، باب ہے سونا عورت کا مسجد میں۔ حدثنا عبید بن اسماعیل، وہ جو آپ نے ہار والا واقعہ، ہار کا لفظ تو نہیں ویسے آتا، کمر بند کا واقعہ آتا ہے۔ ایک کالی لونڈی، میں آپ کو تھوڑا سا حدیث سنا دوں، غالباً آپ نے سنی ہوگی۔ سید عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ان کا خیمہ بنایا تھا، لیکن وہ میرے پاس بھی اکثر آ جاتی، ساتھ ہی تو گھر تھا، تو اکثر کہتی ہے کہ کمر بند کے گم ہو جانے والا دن اللہ تعالیٰ کی عجائبات میں سے ہے۔ کہتی میں نے ایک دن پوچھ لیا کہ کیا رٹا ڈال رکھا، تو جب میرے پاس آتی ہے کہ کلمہ بولتی وضاحت کر، کہتی ہے اصل تو نے پوچھا تو بتاؤں گی، میں نا ایک قوم کی لونڈی تھی، لیکن انہوں نے مجھے آزاد کر دیا، اور میں آزاد ہونے کے بعد بھی انہی میں رہنے لگی۔ ان کی ایک سردار کی بیٹی کی شادی ہوئی جو دلہن تھی، اس نے اپنا کمر بند اتار کے رکھا۔ کمر بند سمجھتے ہیں، نالا جو پنجابی کے اندر کہتے ہیں، پچھلے وقتوں میں جو پراندہ ہوتا تھا یا نالے ہوتے تھے، ان کے جو پھندے ہوتے ہیں نا، یہ بڑے خوبصورت بنائے ہوتے ہیں موتیوں کے۔ ہم لوگوں نے پراندے بنائے تھے، نالے تو خیر نہیں بنائے تھے، بڑے بڑے خوبصورت، اب میرے پاس سیمپل پڑے ہوئے ہیں، تلے کی بنا کے نا اتنے خوبصورت۔ اب ہاں ابھی بھی بازار سے ملتے، ہم گھر میں بنایا کرتی تھی۔ غالباً سرخ موتیوں والا کمر بند تھا، تو چیل نے سمجھا غالباً گوشت کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے۔ ان کی دلہن نے نہانے کے لیے وہ اتار کے رکھا کمر بند، تو وہ چیل لے گئی، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ قیمتی ہیرے جواہر ہوں گے، سردار کی بیٹی جو تھی، انہوں نے کہا کہ یہ لونڈی جو ہے نا اس نے چرایا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے کبھی نہیں چوری کی، لیکن انہوں نے نہ چھوڑا، انہوں نے میری شرمگاہ تک تلاش کر لیا کہ شاید اس نے پیڑ کی شکل میں کہیں چھپا لیا، قیمتی تھا نا۔ کہتی مجھے اتنی میں جیلس ہوئی ان کی حرکت سے، اور میں نے ان بستی والوں کو چھوڑا اور مسجد مدینے آ گئی۔
اور مدینے آ کے میں نے آپ کے سامنے بات کی تو آپ نے مجھے کلمے کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، میں نے کلمہ پڑھ لیا تو ہار کے گم ہونے کا، ہار لفظ پہ زبان پہ پکا ہوا، ایک روایت میں ہار کا ذکر آتا بھی ہے، لیکن وہ کمر بند کے گم ہو جانے والا دن میرے لیے جائے بات میں سے تھا کہ اگر وہ ثانیہ نہ ہوتا تو میں وہیں ہی رہتی تو میں کافر رہتی۔ اب وہ میرے سامنے معاملہ پیشہ، میں متنفر ہو گئی اس جاہل قوم سے، تو میں نے رخ کیا مدینہ کا، اور مدینہ آگئی تو ثابت یہ امام صاحب نے کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا خیمہ مسجد میں بنایا ہوا تھا۔ تو بہرحال مسجد میں عورت پھر سو سکتی ہے، اپنے خیمے میں سوتی بھی ہوگی، جاگتی بھی ہوگی، کیونکہ آپ کے حجرے تو بالکل چھوٹے تھے اور آپ نے ان لوگوں کے لیے کوئی علیحدہ انتظام تو نہیں کیا تھا نا۔ باب سونا عورت کا مسجد میں۔ حدثنا عبید بن اسماعیل قال حدثنا اسامہ عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان ولیدہ کان سودا، بشک کہ لونڈی سیاہ رنگ کی تھی، الحی من العربی، وہ عرب کے قبیلوں میں سے ایک قبیلے کی تھی، فاتقوها، پس انہوں نے آزاد کر دیا اس لونڈی کو، فکانت معہم، پس تھی وہ ان کے ساتھ رہتی، قالت فخرجت، کہا فخرجت، پس نکلی، سبیۃ علیہم علیہا، نکلی ان کے لیے دلہن، اس پر وہ کمر بند تھا، احمر سرخ رنگ کا، من سیوری، جس میں سرخ رنگ کے نگینے لگے ہوئے تھے، قالت کہتی ہے وہ، فضعتہ، اتار کے رکھا، یعنی کہتی ہے وہ لونڈی جو آزاد کردہ تھی، اتار کے رکھا اس دلہن نے اس کمر بند کو، ووقع منہا، اور وہ جو تھا نا گر گیا اس سے، بہی خود یاہو، تو گزری اس کے ساتھ، فمرت، گزری اس کے ساتھ، ہدو یاہو چیل، وہوا ملکن، اور وہ گزری اس ہار کے پاس سے یا اس کمر بند کے پاس سے، فحسبت لحمن، پس اس چیل نے سمجھ لیا یہ گوشت کا ٹکڑا ہے، فخطفتہ، پس اس نے اس کو اچک لیا، قالت کہتی فالتمسوہ، یعنی کہتی وہ لونڈی تلاش کیا انہوں نے اس کو، یعنی ڈھونڈنا شروع کیا، فلم یجدوہ، پس نہ پایا انہوں نے اس کو، قالت کہتی فتہمونی، پس انہوں نے تہمت لگائی اس کمر بند کی، بہی اس کمر بند کی میرے اوپر، قالت کہتی فتافقوا، پس شروع ہوئے وہ یہ فتشون، تفتیش کرنے لگے میری، حتی فنشوا قبولہا، یہاں تک انہوں نے قبولہا کہ انہوں نے میری شرمگاہ کو بھی تلاش کر لیا، قالت کہتی واللہ، اللہ کی قسم، انی لقائمۃ معہم، بے شک میں ضرور اب نہیں ٹھہر سکتی ان کے ساتھ، اذا مرت بی الہدیاء، یعنی کہتی کہ میں متنفر ہوگی، میں نے ارادہ کی چلی جاؤں، لیکن اتنے میں ہم سب کھڑے تھے کہ چیل نے آ کے وہ گرا دیا، تو میں نے کہا یہ لو تمہارا کمر بند، میرے اوپر بہتان لگا رہے تھے، میں نے تو اس کو نہیں چوری کیا تھا، لیکن میں متنفر ہو کے وہاں سے اٹھی اور میں مدینہ آ گئی۔ جب گزری اس کے ساتھ، اس کے پاس سے، ہدیاتو، وہ چیل، فالقتہ، پس اس نے اس کو پکڑ لیا یا اٹھا لیا، قالت کہتی ہے فوقع بینہم، پس وہ گزری ان کے اوپر سے، قالت کہتی فقلت، یعنی گرا دیا اس نے، فوقع گرا دیا، پڑھ لیں گے، پس گرا دیا اس نے، بینہم، ان کے درمیان، کہتی فقلت، پس میں نے کہا ھذا الذی، یہ ہے وہ کمر بند، اتہمتمونی، تم نے تہمت لگائی تھی بھی اس کی میرے ساتھ، زعمتم وانا منہ بریء، تم میرا گمان تھا کہ میں اس کو چوری کرنے سے بری و ذمہ ہوں، وہوا ذا ہوا، اور یہ وہ تمہارے پاس پڑا ہوا ہے، یعنی کمر بند، قالت کہتی فجاءت، پس آئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی وہوا ذاہو، یہ وہ ہے لیکن تم نے اس کا میرے پر جھوٹا بہتان لگایا تھا، کہتی پس آئی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، فاسلمت، پس میں اسلام لے آئی، قالت کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، فکانت لہا، پس تھا سو لونڈی کا، خباء، خیمہ، فی المسجد، مسجد میں، او حفشن، یعنی وہ خیمہ جو تھا نا وہ چھوٹا تھا، جو خیمہ بڑا تھا، خباء تو عام خیمے کو کہتے ہیں، لیکن جو حفشو ہے نا یہ چھوٹا سا خیمہ تھا، پر چھوٹے خیمے بھی موقع محل کے لحاظ سے بنائے جا سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، آپ نے جو خیمہ لگایا بالکل چھوٹا تھا، ایک صحابی نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا آ جاؤ، تو کہتے ہیں اللہ کے رسول جی سارا آ جاؤں کہ تھوڑا آ جاؤں، یعنی خیمہ اتنا چھوٹا تھا کہ تھوڑا سا منہ اندر لے کے کہ میں سارا ہی آ جاؤں، مزاحیہ باب میں حدیث آتی ہے، تو آپ نے فرمایا سارے ہی آ جاؤ، کوئی سارے ہی آ جاؤ، منہ نہ کرو بلکہ سارے ہی اندر آ جاؤ، جیسے بالکل تھوڑی سی جگہ تو آپ کہیں میں کہاں بیٹھوں، یہاں تو جگہ ہی کوئی نہیں ہے، تو یہ ہے کہ سفر میں خیمے چھوٹے بھی لگائے جا سکتے تھے، تو خیمہ آپ نے فرمایا کہ وہ چھوٹا تھا یا عام خیمہ تھا۔ قالت فرماتی ہیں سیدہ عائشہ فکانت آتینی، پس تھی وہ لونڈی میرے پاس آتی، فتحدث عندی، پس میرے پاس بیٹھ کے باتیں کرتی، قالت کہتی ہیں فلا تجلس عندی، پس نہ بیٹھتی ہو میرے پاس، یعنی فرماتی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، پس نہ بیٹھتی ہو میرے پاس، مجلساً بیٹھنا، الا قالت، مگر کہتی ہیں وہ یوم وشاخی،
کہ وہ دن جو کمر بند کے گم ہونے کا ہے نا، منتا عجیبا وہ منتا عجبی منتا عجیبی وہ اللہ تعالیٰ کی عجائبات میں سے ہے، منتا عجیبی وہ اللہ تعالیٰ کی عجائبات میں سے ہے۔ ربنا اے رب ہمارے، اللہ انہو من بلد الکفر، یعنی اللہ انہو خبردار بے شک وہ کفر کے شہر میں تھی، ان جانے مجھے نجات دلائی اس کمر بند کے گم ہو جانے والے دن نے۔ قالت فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقلت لہا، پس میں نے کہا ایک دن اس کو، ما شانو کی کیا تیرا معاملہ ہے، لا تک ادینا معیہ مقعدن، نہیں بیٹھتی تو میرے ساتھ بیٹھنا، الا قلتی ھذا، مگر تو یہ کلمے روز ہی کہتی ہے۔ قالت فرماتی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فحدثنی بہذا الحدیث، بس اس نے مجھے سارا اپنا واقعہ حدیث کا سنا دیا جو میں نے پہلے پڑھا ہے۔ بابو نوم الرجال فی المسجد، باب ہے سونا آدمی کا مسجد میں۔ وقال ابو قلابہ عن انس بن مالک قدم رہتن، روایت انس بن مالک سے آیا ایک گروہ، رہتن کہتے ہیں 3 سے لے کے 9 لوگوں تک جو گنتی ہوتی ہے نا اس کو رہتن کہتے ہیں۔ من اکلی اکل قبیلے سے نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وکانوں کی صفہ تھی اور تھے وہ صفہ میں، یعنی اس سے کہ مسجد میں سونا آدمیوں کا بھی جائز، جو صفہ سے بوترا تھا نا، جو پاک پیغمبر کا اصل میں مدرسہ تھا نا، تو یہ مسجد میں ہی تھا۔ تو وہاں جو لوگ تھے 70 کے اوپر یا 70 صفہ والے صحابہ کرام تھے، وہ وہیں سوتے تھے، وہی ان کا سمجھو کہ گھر تھا۔ جب سن 2019 میں ہم گئے، وہ چبوترا عورتوں کی طرف تھا، اب سمجھو کہ ہاں جی نہیں جتنی جگہ تھی نا پاک پیغمبر کے دور میں میرے خیال میں اتنی تھی، کیونکہ تقریباً 10-15 عورتیں اس پہ بیٹھ کے پڑھ سکتی تھی۔ وہ تو 70 پڑھتے تھے بیٹھ کے۔ بس اگر کھلا کھلا پڑے نا، ہاں لیکن شاید میں بھول گئی ہوں، اتنا ہی ہوگا واللہ عالم، لیکن بہت بڑا جیسے جگہ ہوتی نا، ہمارا پورا حال ایسے نہیں تھا، تو اس کے نا چاروں طرف جنگلہ لگا ہوا تھا، تو چڑھنے کا ایک راستہ تھا، تو ہم نے وہاں نفل بھی پڑھے، ہم نے بیٹھ کے قرآن بھی پڑھا، لیکن اب انہوں نے وہ سارا جو تھا نا جگہ، وہ مردوں کی طرف انہوں نے سیف کر دی ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک چبوترا تھا، تو اس سے ثابت ہوا کہ اس چبوترے پر جو صحابہ کرام تھے وہ سوتے بھی تھے اور اٹھتے بھی تھے، ان کا معاملہ تھا، اور تھے صفہ میں۔ قال کہ عبد الرحمن بن ابی بکر کانا اصحاب الصفہ فقراء، کہا اصحاب صفہ والے وہ غریب لوگ تھے، انہوں نے جب کاروباری کوئی نہیں کرنا، ان کا بس یہی مشن تھا کہ پاک پیغمبر کے پاس مستقل طور پہ بیٹھے رہیں اور آپ سے دین سیکھیں، اور یہ سیکھنے کا بہت زیادہ درجہ ہے۔ اگر گھر میں سے کوئی ایک بچی اور ایک بچہ سیکھ رہا ہے نا علم دین کا، تو سمجھو کہ پورے گھر والوں پہ اس کی برکت سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حدیث آتی ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی ہے، 2 بھائی تھے، ایک بھائی مستقل پاک پیغمبر کا شاگرد ہے، اسٹوڈنٹ ہے، پڑھتا ہے، اس نے شکایت لگائی اللہ کے رسول جی یہ کیا ماجرا ہے، یہ فارغ بیٹھا پڑھتا ہی رہتا ہے اور میری اوپر ساری گھر کی ذمہ داری، میں کماتا ہوں، سب ذمہ داریاں پوری کرتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو اس کی برکت سے ہی دیا جاتا ہے، تو ثابت ہوا کہ ایک ہی بچہ پڑھتا ہے، ایک بچی پڑھتی ہے، اس کی بڑی برکت ہوتی ہے گھر میں۔ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثنا نافع قال اخبرني عبد الله بن عمر انه كان غنام، بے شک تھے عبداللہ سوتے وہ شاب، اور وہ نوجوان تھے، آزادو لا اہلو آزادو، یعنی ان میرڈ تھے، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، پوری ہوگی تو نہیں، اہلہ فی مسجدی، وہ مسجد میں سو جایا کرتے تھے، جو مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ حدثنا قتیبہ، تو پتہ نہیں حدیث تفصیلی آتی ہے کہ نہیں، یہ عبداللہ کہتے ہیں کہ میری عمر ابھی بلوغت سے پہلے تھی، لیکن میری عادت تھی کہ عشاء کی نماز پڑھ کے نا پاک پیغمبر کے ساتھ ہی میں رہتا، اور اس کے بعد آپ چلے جاتے میں وہیں سو جاتا، تو صبح جب ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام صبح کی نماز کے بعد نا اپنے اپنے خوابیں سناتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اچھی اچھی تعبیریں کرتے، کیونکہ صحابہ کرام کی خوابیں بالکل باب الرؤیا میں آتی ہیں۔ تو میں نے ایک دن سوچا کہ اگر عبداللہ بھی اچھا ہوتا تو عبداللہ کو کوئی خواب نہ آتی اچھی، تو کہتے ہیں کہ میں دل میں تمنا رکھتا تھا کہ میں اچھا ہوں تو مجھے بھی کوئی چیزی خواب آئے نا، جیسے صحابہ کرام اپنے خوابیں سناتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیریں آپ بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں میں دعا کر کے سویا کہ یا اللہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ یا اللہ اگر میں تیرے نزدیک اچھا ہوں نا تو مجھے خواب آئے، پتہ نہیں وہ حدیث اس باب میں آئے گی کہ نہیں آئے گی، لیکن مجھے یہ پیاری لگی، میں نے کہا سنا جاؤں آپ کو۔ کہتے ہیں میں سویا تو 2 آنے والے خواب میں فرشتے میرے پاس آئے، مجھے انہوں نے اٹھایا، ان کے ہاتھوں میں کوڑے تھے، لیکن میں ڈرا، انہوں نے کہا ڈرو نہیں تم اچھے ہو، مجھے لے کے چلے گئے، چلتے چلتے ایک تیسرا بھی فرشتہ ساتھ مل گیا، اس کے ہاتھ میں بھی کوڑا تھا، میں ڈر رہا ہوں لیکن مجھے وہ کہتے کہ ڈرو نہیں، مجھے جہنم کے اوپر لے گئے، اور مجھے جہنم میں وہ لوگ دکھائے جو جل رہے تھے عذابوں کی وجہ سے، اس کے بعد نہ مجھے وہ دائیں جانب لے گئے، جہنم کی دائیں جانب لے گئے،
تو خود نہیں پوچھا پاک پیغمبر سے، اپنی بہن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ میری خواب پاک پیغمبر کو سناؤ اور تعبیر پوچھو. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ساری تعبیر رکھی گئی، خواب رکھی گئی. تو آپ نے فرمایا عبداللہ بہت اچھا ہے، لیکن اگر چاہیے تہجد کی نماز کا مکمل طور پہ اہتمام کر لے، کیونکہ کبھی بچپن تھا نا، کبھی نہ اٹھتے. تو کہتے ہیں اس کے بعد میں نے مستقل تہجد کی نماز کا یہ سمجھو کہ بڑے اہتمام کے ساتھ میں نے پڑھنی شروع کر دی. تو یہ ہے کہ پھر مسجد میں سو جاتے تھے، تو مسجد میں سونے کی روایت مل گئی، ترجمہ الباب سے حدیث مل گئی. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن ابی حازم عن ابی حازم عن سہل بن سعد قال کہا جا رسول اللہ، آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت فاطمہ تا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں. فلم یجد علی پس نہ پایا ان کے پاس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فی البیت ان کے گھر میں. فقالا تو آپ نے پوچھا این ابن امی کی، کہاں چلا گیا تیرے چچا کا بیٹا؟ اب یہاں سے بھی ثابت ہوا ہے تو ان کا خامد، تو اصل رشتہ پچھلا گم تو نہیں ہوا نا، کیونکہ پچھلا رشتہ چچا کا بیٹا ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کے بیٹے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، تو اس میں چچا کے بیٹے نہیں تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چچا کے بیٹے. ٹھیک ہے، کہاں چلا گیا چچا کا بیٹا؟ ٹھیک ہے، آپ کے چچا کے بیٹے. لیکن بہرحال ہم کہہ سکتے ہیں کہ میرے خالہ زاد جی میرا کزن ہے، تو میرا اس سے نکاح ہوا ہے، اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا. کہاں ہے ابن امی کا چچا تیرے بیٹے کا؟ چچا اسے تیرے بیٹے کا نہیں آئے گا، چچا کا بیٹا. کہاں چلا گیا؟ میرے چچا کا بیٹا آئے گا، کیونکہ آپ کے چچا کے بیٹے تھے نا. تو سیدہ فاطمہ کی کیا لگے؟ ان کے تو چچا لگے، کزن لگے نا. نہیں نہیں، نبی پاک کے چچا کے بیٹے، ہاں نبی جی، پاک کے کزن لگے، اور فاطمہ کے تو چچا لگے وہ رشتے ٹھیک میں. ہے. یہ بس لیکن رشتہ ویسے نکاح ہو جاتا، ہاں بالکل نکاح سے تو جائز تھا رشتہ نا. کہاں ہے چچا کا بیٹا؟ کالب کہتی کانا بینی بینو شیئن، میرے درمیان اس کے درمیان کچھ یہ چپکلش ہو گئی ہے. فغازہ بنی، پس میرے ساتھ غصے ہو کے فخرجہ نکل گئے میرے پاس سے. فلم یقول اندی، فلم یقل، یقل لفظ جیسے یقلو لفظ آئے گا، یہ کیلولہ کا لفظ ہے یعنی ایک بھی اور پیش بھی ہے کافی. ہاں. پھر یقلو اور یقول دونوں لفظ آئیں گے. تو یہ لفظ کیلولہ کا ہے کہ دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا انسان لیٹے، بے شک سوئے نہیں، اسے عربی میں کیلولہ کہتے ہیں. جیسے آتا کہ جنتی کیلولے کے ٹائم جنت میں پہنچ جائیں گے حساب و کتاب سے فارغ ہونے کے بعد. بس آج تو نہیں کیلولہ کیا، دوپہر کا آرام نہیں کیا انہوں نے اندی میرے پاس. فقال رسول اللہ، بس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیے انسان کسی انسان کے لیے، یعنی کسی کو نام نہیں آتا کہ جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ کہاں چلے گئے ہیں حضرت علی. انظر دیکھو آئینہ ہوا، وہ کہاں ہے؟ فجا، پس وہ انسان آیا. پس کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوا فی المسجد، وہ مسجد میں راکدن سوئے ہوئے ہیں. فجا رسول اللہ، پس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو مستلقٍ، اور وہ علی لیٹے ہوئے تھے. قد سقط رداؤ عن شقہ، تحقیق چادر بھی اس کے پہلوؤں سے گری ہوئی تھی. واصابہ تراب، ان کے جسم کو مٹی لگ چکی تھی، کیونکہ مسجد جو تھی نا وہ کچی تھی، فرش نہیں تھا. فجالا، پس شروع ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسحہ، مٹی صاف کرنے لگے انہو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ویقول، اور کہہ رہے تھے کم ابا ترابن، کم ابا ترابن، آپ نے پیار سے کہا کہ اے باپ مٹی کے. تو کہتے ہیں اس کے بعد مجھے لفظ اتنا پیارا لگا کہ میں نے اپنا یہ کنیت ہی رکھ لی ابو تراب، کنیت ابو تراب. تو آپ نے تو مٹی بھی صاف کی، جیسے انسان پیار کے لگے سے کہتا ہے نا کہ چلو اصلاح ہو جائے. کھڑے ہو جاؤ اے باپ مٹی کے، کھڑے ہو جاؤ اے باپ مٹی کے. حدثنا یوسف بن عیسیٰ قال حدثنا ابن فضیل عن ابی عن ابی حازم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال کہا لقد رأیت، البتہ تحقیق دیکھا میں نے، سبعین من اصحاب الصفۃ، 70 سے زیادہ صحابہ کرام کو، ما منہم رجل، نہیں تھا ان میں سے کوئی بھی ایک آدمی، علیہ رداء، اس پر کوئی ایک چادر بھی بہت بری ہو. اما ازار، مگر ازار بندی ہوا کرتا تھا. وہ اما کسان، یا چادر قد ربطوا فی اعناقہم، تحقیق انہوں نے اپنی گردن کے ساتھ اس کو باندھا ہوا ہوتا تھا، جیسے گلٹی کی شکل میں عورتیں سردی سے بچانے کے لیے اپنے بچوں کو لپیٹ دیتی ہیں. فمنہا، پس بعض ان میں سے، ما یبلغ نصف الساقین، ایسا ہوتا کہ اس کی وہ چادر نصف پنڈلیوں تک پہنچتی. ومنہا ما یبلغ الکعبین، اور بعض ان میں سے وہ ہوتا کہ اس کی ٹخنوں تک چادر پہنچتی. فیجمعہ بیدیہ، پس چادر کو جمع کر کے رکھتا اپنے ہاتھ سے. کراہیۃ، برا سمجھتا، ان ترا عورتہ، یہ کہ کہیں اس کا سطر نہ ننگا ہو جائے. باب الصلاۃ، باب ہے نماز پڑھنا، اذا قدم من سفر، جب سفر سے آئے. یہ صرف حج کا سفر نہیں ہے، حقیقت حاجی جب آئے تو مسجد میں نماز پڑھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سفر سے آتے تو آپ ابتدا مسجد نبوی میں کرتے، وہاں 2 نفل ادا کرتے. اور آپ کا معمول تھا کہ آپ ضحیٰ کے ٹائم آتے، 2 نفل پڑھنے کے بعد صحابہ کرام سے سلام دعا کرنے کے بعد پھر آپ اپنے حجرہ میں تشریف لاتے. وکالا
کعب بن مالک نے کہا، کعب بن مالک نے کہا، نبی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا قدم من سفر، جب بھی کسی سفر سے آتے، بدا بالمسجد، ابتدا کرتے مسجد میں، فصلی فیہ، پس نماز پڑھتے اس مسجد میں۔ حدثنا خلاد بن یحییٰ قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن دثار عن جابر بن عبد اللہ قال اتیت النبی، آیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوا اور وہ آپ کی مسجد میں تھے۔ قال کہا مسعر نے، راہو میرا خیال ہے، کالا کہا تھا ظہن، وہ ضحیٰ کا ٹائم تھا، وکالا پس کہا صلی رکعتین، کہ آپ نے نماز 2 رکعتیں پڑھی، وکانا لی علیہ دین، اور تھا میرا آپ نے قرضہ دینا، فقضانی، پس آپ نے میرا قرضہ ادا کر دیا، وزادانی، اور مجھے زیادہ دے دیا۔ ہم نے کسی کے ساتھ بھی ایسا معاملہ کیا ہو تو لینے سے دینا زیادہ کریں تو اس میں پاک پیغمبر کی سنت ہے۔ کوئی چیز ناپ کے لیں، کوئی چیز وزن کر کے دیں، کوئی چیز ویسے ہم لیں تو دینے میں اس کو اس سے اچھی دے دے جا کے، جیسے وہ اونٹوں کا ذکر آتا ہے کہ 2 سال کا اونٹ لیا لیکن دینے میں آپ نے 3 سال کا دے دیا، تو ہمیں قضا میں اچھا ہونا چاہیے اور وعدے سے پہلے ہی وہ چیز اس کو دے دینی چاہیے اور زیادہ دینی چاہیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بابو اذا دخل احدکم، باب جب بھی کوئی داخل ہو تم میں سے کوئی ایک مسجد میں، فیرکع رکعتین، پس رکعتیں پڑھے 2 رکعتیں، قبل، اس سے پہلے، ان یجلس، یہ کہ وہ بیٹھ جائے مسجد میں۔ بیٹھنے سے پہلے پڑھنی ہے، اس میں تو بعض کہتے ہیں کہ زوال کے ٹائم پہ بھی مسجد میں جائے گا تو اس کو یہ 2 نفل پڑھنے ہی پڑیں گے، یا وہ زوال کے ٹائم سے ہٹ کر کے مسجد میں جائے، جب بھی مسجد میں جائے گا اس کو تحیۃ الوضو مسجد کے نفل پڑھنے ہوں گے۔ بیٹھ کے باتیں کر کے، بعض عورتیں جمعہ پڑھنے آتی ہیں اس طرح کرتی نہیں، بلکہ آتے سب سے پہلے 2 نفل پڑھ لیں تحیۃ المسجد، اس کے بعد جو اپنے معمولات ہیں اس کو جاری رکھیں۔ اذان کے ٹائم پہ نہیں نا پڑھتے ہیں؟ ہاں بیٹا، جب یہ بھی آپ نے اچھا کہ سوال کیا، اس کے بھی 2 پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے جمعہ پڑھنے گئی ہیں یا آپ نماز پڑھنے گئی تو وہ اذان ہو رہی ہے نماز کی، تو آپ پہلے کھڑی ہو کے نا اذان کے جواب دے دیں، پھر بعد میں 2 نفل تحیۃ المسجد پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک وہ مسجد اس میں 2 اذانیں ہوتی ہیں، حالانکہ شریعت کے خلاف چیز ہے جمعے والے دن، تو اگر پہلی اذان ہو رہی تو آپ کھڑی ہو کے اذان کے جواب دے کے بعد میں تحیۃ النفل، وہ وضو کے اپنا تحیۃ المسجد نفل پڑھیں گی۔ لیکن ایک وہ مسجد ہے جہاں ایک ہی اذان ہوتی ہے، اس اذان کے بعد خطبہ شروع ہو جانا ہے۔ اگر آپ اس مسجد میں انٹر ہوئی ہیں، جمعہ پڑھنے کا ارادہ ہے اور وہ ایک ہی اذان ہوتی ہے، تو اس وقت آپ نے اذان کا انتظار نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اس وقت آپ نے جیسے بھی آئی ہیں، بے شک مؤذن نے آدھی اذان کی آ رہی تو آپ نے آتے تھے کوئی جواب دیا ہے کہ نہیں دیا، لیکن جب آپ صف پہ آ جائیں تو سب سے پہلے 2 نفل تحیۃ المسجد پڑھیں، پھر بیٹھ کے اذان کا جواب دیں، کیونکہ اس کے بعد جو خطبہ شروع ہو جانے والا اس میں آپ کا بیٹھنا لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب خطبہ شروع ہو گیا، وہ تو نفل اتنے اہم ہیں، تحیۃ المسجد نفل اتنے ضروری ہیں کہ بخاری شریف میں یہ حدیث آتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ آنے والا آیا تو آپ نے اس سے پوچھا کیا تو نے 2 نفل تحیۃ المسجد پڑھے ہیں؟ اللہ کے رسول جی نہیں، خطبہ شروع تھا میں آ گیا بیٹھ گیا، اور میں اٹھ جا، پڑھ لے لیکن ہلکے پڑھ لے، یعنی سورۃ اخلاص کے ساتھ پڑھ لے۔ یہ تحیۃ المسجد نفل اتنے ضروری ہیں، اور بعض کم علم لوگوں نے ان 2 نفلوں کو، جو میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی ہے، روایت رکھی ہے، انہوں نے سمجھا یہ مسجد کے نفل نہیں ہے بلکہ یہ سنتے ہیں جمعے سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، تو حالانکہ یہ بات غلط ہے، ان کی تحقیق ان کے علم میں کمزوری ہے، اس کی تحقیق بالکل امام صاحب نے کی ہے، اور جب تک اس کی تشریح نہیں پڑھیں گے، یہ سارا حاشیے سائڈ میں لکھا ہوتا ہے، یہاں سے دیکھ لیں، اس کی مترجم سے دیکھ لیں، تو یہ 2 نفل سنتے نہیں ہیں بلکہ یہ جو آپ نے کہا تھا کہ اٹھ کے پڑھ لے، ہلکے پڑھ لے، یہ تحیۃ المسجد نفل تھے، ٹھیک ہے میرے بیٹا۔ آپ نے اچھی طرح سمجھنا، جب تک اچھی طرح گہرائی میں ہم نہیں جائیں گی ہماری زندگی میں کہتی بیکار ہے۔ ہر بات کی تحقیق کریں، ہر بات کی ٹوہ لگائیں، ہر بات کی، اس کو حدیث کی تشریح بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ اس کو سمجھیں، اور یہی فائدہ ہوتا ہے کسی کے پاس پڑھنے کا، جب خود سے ترجمہ پڑھیں گی تو میرے خیال میں آپ کے علم میں کمزوری رہ جائے گی۔ جس طرح ہم ڈسکس کر لیتے ہیں نا اپنی کلاس میں، اس طرح بندہ، کیونکہ میں نے اس کا اندازہ، یہ تو ویسے ایک مشترکہ سمجھو کہ اتفاق ہے کہ کوئی بھی کلاس ہے ہم استاد سے علاوہ خود پڑھیں گی تو ہمیں بہت کم اس کا علم آئے گا، لیکن میں نے اندازہ ان لڑکیوں سے لگایا جو خود سے تیاری کرتے ہیں، مریم خاصہ عالیہ عالمیہ کی، ٹھیک ہے، خود سے تیاری کرتی، جب کئی مرتبہ ان کو کویسچن آتے تو مجھ سے پوچھتی تو میں حیران رہتی کہ ہائے اللہ تم نے کیا پڑھا ہے پھر جب تمہیں اتنا ہی نہیں پتا۔ پھر انہوں نے یہی کہا کہ اس سے یہی ثابت ہے کہ ہم کسی بڑے کے پاس پڑھتے ہیں، کیونکہ جب ہم پڑھتے ہیں کسی کلاس میں بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو ہماری گفتگو میں آ جاتے ہیں اور ہمارا نالج بڑھ جاتا ہے، ہمارا علم بڑھ جاتا ہے، تو یہی بیٹا فائدہ، اسی کی تہہ تک نہیں جائیں گے ہمیں پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ مطلب اگر ہم
ادھر تو 2 اذانیں ہوتی ہیں نا، دوسری اذان کے ٹائم پہ گئے ہیں تو ہم پہلے اپنے 2 نفل پڑھ لیں تو پھر بیٹھیں۔ ہاں جی، جہاں 2 اذانیں ہوتی ہے اگر آپ دوسری کے ٹائم پہ گئے تو پہلے آپ نے نفل پڑھنے، بعد میں اذان کا جواب دینا، بیٹھنا تو ہم نے بعد میں ہی ہے۔ لیکن جہاں ایک اذان ہوتی ہے وہاں کی بات، 2 اذانیں ہوتی تو آپ ایک اذان کو سنیں گی، جواب دیں گی اور انتظار کریں گی، اذان ختم ہو جائے گی، پوری دعا پڑھ کے پھر 2 نفل پڑھیں گی۔ اور جس مسجد میں ایک ہی اذان ہو کے خطبہ شروع ہو جاتا ہے یا آپ لیٹ گئی ہیں، وہاں 2 ہوتی ہے لیکن آپ لیٹ گئی ہیں، اذان وہ ہو رہی ہے جس کے بعد خطبہ شروع ہونا ہے، تو آپ کو سب سے پہلے 2 نفل تحیۃ المسجد پڑھنے ہوں گے، پھر بیٹھنا ہوگا، پھر بیٹھ کے آپ نے اذان کے جواب دینے ہیں۔ اگر آتے آتے آدھی اذان کا جواب دے دیا تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، تو آپ پہلے 2 نفل پڑھیں بعد میں بیٹھیں۔ خطبہ سننا وہ زیادہ ضروری ہے، لیکن اذان کا جواب آپ 2 نفل پڑھ کے دے دیں۔ جن 2 نفلوں کو تحیۃ المسجد نفل کہا جاتا ہے۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن زبير عن عمرو بن سليم زرقي عن ابي قتادة السلمی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا اذا دخل احدکم المسجد جب داخل ہو تم میں سے کوئی ایک مسجد میں فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، پس رکھتے پڑھے 2 رکعتیں تحیۃ المسجد اس سے پہلے یہ کہ بیٹھ جائے صف پر۔ بابو الحدث فی المسجد، باب ہے جب حدث آ جائے مسجد میں، حدث کا مطلب کہ ہوا خارج ہو جائے پیٹ سے۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا ان الملائکۃ، ان الملائکۃ تصلی، یہ دیکھو نا باوضو ہونے کی کتنی برکت ہے کہ فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ تو اس کی شرط آتی ہے کہ جب تک بے وضو نہیں ہوتا، جب تک دونوں کے درمیان جدائی نہیں ڈلواتا، بالکل اللہ کی عبادت کے لیے آتا، تو اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی دعا کا مستحق بن جاتا ہے ایسا نمازی۔ ان الملائکۃ، بے شک فرشتے تصلی دعائے رحمت کرتے ہیں، احدکم تمہارے کسی ایک پر، ما دام فی المصلی، جب تک وہ نماز پڑھنے کی جگہ میں ہوتا ہے، الذی صلی فیہ، وہ جگہ جہاں اس نے نماز پڑھنی ہے، ما لم یحدث، جب تک بے وضو نہیں ہوتا، تقول کہتے ہیں فرشتے اللہم اغفر لہ، اے اللہ معاف کر دے اس کو، اللہم ارحمہ، اے اللہ رحم کر اس پر۔ فرشتوں کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے اور وہ اللہ کے حکم سے ایسے نمازی کے حق میں دعا کر رہے ہیں۔ بابو بنیان المسجد، باب ہے عمارت بنانا مسجد کی، کیونکہ مسجد کی عمارت بنانا یہ بہت زیادہ درجے والا کام ہے۔ کہا ابو سعید نے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساری محنت کر رہے ہیں، صحابہ کرام بھی سب کچھ اینٹیں ڈھو کے لا رہے ہیں، جو بھی مسجد کا مسجد نبوی کا عمارت بنانے کا تھا، بالکل سادی سی عمارت تھی، کچی اینٹوں کی بنی مسجد تھی، کھجوروں کی ٹہنیوں کو ڈال کے اوپر چھت ڈالی تھی، اوپر پتہ نہیں اس کے پتے ڈالے تھے، اور جو اس کے تنے تھے کھجوروں کے وہ ستون کی شکل میں تھے۔ بعض نے کہا جو سامنے والے فرنٹ والی دیوار تھی نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ نے ستونوں کی دیوار کبھی دیکھی ہوگی نا کہ ستون اور درمیان میں ٹیگا لگایا ہوتا ہے اینٹوں کا، ٹھیک ہے نا، میں تو اس کو اندازہ لگاتی ہوں، ایک تو نا ہماری ٹھوس دیوار، ایک ہے کہ وہ نا اینٹ کھڑی لگا کے اس کو پر کر دیتے کہ جگہ ہماری کم بلاک ہو، تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا وہ ستونوں کو کھڑا کر کے ان کے درمیان کی جو جگہ تھی نا وہاں پتھر لگا کے اس کو مکمل دیوار بنا دیا ہوا تھا نا۔ تو مسجد بنانے کا درجہ کتنا، اس سے سمجھیں کہ فرمایا جب بندہ اللہ کا گھر بناتا ہے اپنی وسعت کے مطابق، نیت اس کی اللہ کی رضا والی، کہ لوگ نماز پڑھے، شرک نہیں ہے، توحید کا عقیدہ رکھنے والے کی مسجد ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اپنی وسعت کے مطابق اس کا گھر جنت کے اندر بنا دیتے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں کیا حدیث ملے گی۔ باب ہے عمارت بنانا مسجد کی، کہا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کانا سقف المسجد من جرید النخل، تھی مسجد یا تھی چھت، سقف میں چھت ہوتا، تھی چھت مسجد کی کھجور کی شاخوں کی۔ عمرہ، اور حکم دیا اپنے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ببناء المسجد، مسجد کو بنانے کا، کہا اکن الناس من مطر، کیا اس لیے بنائی تھی کہ لوگ بارش سے بچ جائیں، یا بچنا چاہتے تھے لوگ بارش سے، وَإِيَّاكَ، خاص وَأَن تُحَمِّرُوا، یہ کہ سرخ زرد رنگ کے پتھروں کی مسجد تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نا مسجد کا وہی حال حلیہ رہا۔ آپ کی وفات کے بعد بکر صدیق آئے، ان کو 2 سال کا خلافت کا موقع ملا، مسجد اسی حال میں رہی۔ عمر فاروق آئے تو انہوں نے مسجد میں وسعت کی، اس کے بعد جب عثمان غنی آئے، کیونکہ یہ مالدار تھے، ان کا سمجھو کہ لقب ہی ہے غنی کہ مال خرچ کرنے والے، انہوں نے مسجد کی توسیع کی اور مسجد کو منقش بنایا اور خوبصورت بنایا۔ لیکن اس کے بعد جو اب مسجد کا حال ہے، یہ تو بعد کے بادشاہوں نے سونا ہی ٹنوں کے حساب سے لگا دیا ہے مسجد میں، اور فولڈنگ چھتیں، اس قدر انتظام، اس قدر خوبصورتی ہے مسجد نبی کی، تو مسجد حرام کی بھی کہ ہم دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ لیکن
لیکن ہمیں صرف اس کی خوبصورتی کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. مجھے سن 2000 کے حج کا یاد ہے. کافی میری جوان عمر تھی, ہم تینوں بہنیں تھیں, ابا جان ہمارے ساتھ تھے. لیکن ہم مسجد نبی میں گئے تو وہاں جا کے ہمیں نفل پڑھنے کا موقع ملا, جو اپنا روضۃ میراج الجنہ ہے. لیکن ہم لوگوں نے جا کے جب دیکھا تو تمام جو عورتیں تھیں نا, بس مسجد کی خوبصورتی دیکھ رہی ہیں, فولڈنگ چھتیں دیکھ رہی ہیں, بڑی بڑی لائٹیں دیکھ رہی ہیں, اور یہ بڑا بڑا منقش ہونا دیکھ رہی ہیں. لیکن ہم تینوں بہنیں جا کے بیٹھ کے رونے لگ گئیں کہ اللہ سنا, یہ تیری اس نبی کی مسجد ہے جس نبی کے گھر میں کچھ درم پڑے تھے یا دینار پڑے تھے, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھنے کے بعد جلدی کے ساتھ, کالی کے ساتھ اپنے صحابہ کرام کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے حجرے میں آ گئے. تو آپ کی جلدی کرنے سے صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ پتہ نہیں اللہ کا حکم کو جلدی ایسا آ گیا ہے, اللہ جانے گھر میں کیا ایمرجنسی آپ کو بنی ہے کہ آپ نے سلام پھیرتے ہی اپنے گھر کا رخ کیا ہے. جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے چہروں پہ تعجب کے آثار دیکھے, غم کے آثار دیکھے, تو آپ نے فرمایا مجھے یاد آ گیا کہ میرے گھر میں تھوڑا سا سامان پڑا ہوا ہے, اس میں آتا ہے کہ یا وہ درم تھے یا وہ دینار تھے یا کچھ چاندی تھی, تو میں نے سوچا کہ میرے پاس پڑا رہے گا, میں جا کے پہلے اس کو تقسیم کر کے آؤں. پھر میں نے آ کے نماز پڑھی کہ یا اللہ یہ تیرے اس نبی کا گھر ہے, اس نبی کی مسجد ہے. مسجد جو گھر ہوتا ہے اس مسجد والے کا ہوتا ہے جس نبی نے اپنے گھر میں وفات کے وقت بھی کچھ نہیں چھوڑا, غربت کے وقت بھی کچھ نہیں چھوڑا, اپنے گھر میں جو بھی آتا وہ سارے کا سارا خیرات کر دیتے. یہ تو نہیں تھا کہ آپ کے گھر میں صدقے کا ہی مال آتا تھا, آپ کے گھر میں سال کا خرچہ بھی آتا تھا. لیکن یا اللہ یہ اس نبی کی مسجد ہے کہ ان عورتوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کس طرح منہ کر کے دعا کرنی ہے, ہم کس کی مسجد میں آئے ہیں. مسجد تو اصل میں اللہ کی ہے, ہمیں یہاں کیا احترام کرنا چاہیے. مسجد کے آداب کا پتہ کوئی نہیں ہے, بس پیسے چار آگے بیچاریاں حج کرنے کے لیے آ چکی ہیں, یہ معاملہ تھا. لیکن بس اس کی ڈیکوریشن مسجد کی دیکھ رہی ہیں, ادھر ادھر دیکھ رہی ہیں. لیکن میں تو مسجد کو دیکھ کے مسجد کے آداب الحمدللہ سمجھ ہے, پتہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ ہمیں علم میں اضافہ کرے. لیکن جو ہمارا مقصد تھا, جس کام کے لیے گئے تھے, وہ کام کیا. لیکن تقریباً آنے والی جو عورتیں تھیں نا, مسجد کی خوبصورتی کو دیکھ رہی تھیں. اور یہی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک وہ تو مسجدیں ایسی ہیں ہر وقت آباد ہے, اللہ ان کو آباد رکھے. کرونا وائرس میں جب حرم کو خالی دیکھا کلیجہ کٹتا تھا. یہ وہ حرم کے ہم نے مکہ میں جگہ نہیں لی تھی, سمجھو کہ ہاسٹل نہیں لیا تھا سن 2000 میں. دل تھا کہ ہم جوان ہیں, ہم نے دن رات طواف کرنے ہیں, جب کبھی زیادہ نیند غالب آئے گی تھوڑا سا ٹیک لگا کے نہ آرام کر لیں گے, تو ہم نے ایسے ہی کیا تھا. تو کبھی بھی ایسا موقع نہیں ملا تھا ہمیں, مستقل ہم نے بیٹھ ہی رہنا کہ سامنے طواف ہو رہا ہے, کہ کہیں رش کم ہم باقی جا کے بوسہ لے لیں, ہم بالکل سامنے تھی. لیکن نہیں موقع ملا, ایک دن موقع ملا کہ 2 3 4 لوگ تھے غالباً گنتی میں. تو میں نے کہا زرینہ مینا بڑا شاندار موقع ہے, چلیں. لیکن جب ہم بھاگتی ہوئی گئی نا سب تیز رفتاری سے, ایسا تو نہیں بھاگنا کہ ہم بری لگیں, لیکن جلدی جلدی قدم اٹھا کے گئی تو 2 4 لوگ اور آ گئے. ان عربیوں نے ہمیں عربی کے اندر سمجھایا کہ تم عورتیں ہو اور تمہارا پردہ پامال ہوگا, غیر مردوں کے ہاتھ لگیں گے یلا. تو ہم نے کہا اشارہ کیا کہ ہم جا رہے ہیں, ہم نے تو چانس دیکھا تھا. لیکن وہ بھی ایک مرتبہ چانس ملا, کبھی ایسا چانس نہیں. جی ہاں جی, ہاں جی, شوق تو ہوتا ہے نا سب کو, لیکن نہیں ملا تھا نا سن 2000 میں 2019 میں. اب اس وقت میرے خامد ساتھ تھے, وہ بھی بوڑھے تھے. جی نہیں نہیں بیٹا, رش نہیں ختم ہوتا, اور رش کو چیرنا عورت کا کام نہیں. عورت کے ساتھ کڑی جوان مرد ہونا, اس کو اپنے جتھے میں آگے لے کے نا کہ کسی غیر مرد کا ہاتھ نہ لگے. پھر بوسہ دلوانا بھی ایک حکمت ہے, وہ اندر کر کے لگا ہوا پتھر. جب اس کو چومنے جاتے, کیونکہ میں نے ایک دن پوچھا ابا جی یہ کیا مسئلہ ہے, ہمارا جو تھا نا اسٹے کرنا بابی بلال میں, تو وہ ایمرجنسی کے ساتھ تھا کہ اس طرح عورتوں کو اٹھایا ہوا, بال بکھرے پیڑے حال میں آ رہی ہیں. تو ابا جی نے بتایا کہ مسئلہ یہ کہ زبردستی یہ بوسہ لیتی ہیں. تو بیٹا وہ آگے جا کے بوسہ لینا, یہاں جب رش پڑتا ہے نا گردن میں, تو انسان کا منکا ٹوٹ جاتا ہے, اور وہ گھبراہٹ میں سمجھو کہ اس کا دم گھٹ جاتا ہے, بے ہوش ہو جاتا ہے بندہ. تو پھر ایسی بات سے بچنا, کیونکہ شریعت میں آتا ہے دکم پھیل کر کے بوسہ لینا, اس کا تو حج خراب ہو گیا, اس کا عمرہ خراب ہو گیا. ہمیں بوسہ لینے کا کیا فائدہ ملا, ہمیں نہیں موقع ملا. کیونکہ یہ چیز نہیں تھی نا, ابا اتنے جوان تھے, استفا ان کے ابو بوڑھے تھے, اور میں تو بہت کمزور تھی. اب سن 2019 میں تو میرے اندر طاقت ہی کمزور تھی. تو بہرحال یہ کچھ چانس مجھے عورتوں نے بتایا کہ حتیم میں نا نماز پڑھتی رہو, نماز نہیں پڑھتی لیکن شکل نماز والی بناؤ. ادھر سے جب اذان کے بعد اقامت کا ٹائم ہو جائے, سارے لوگ بیٹھ جاتے ہیں, تم بھاگ کے جا کے نا بوسہ لے لو, اور سپاہی تمہیں موقع دیں گے. لیکن یہ چانس ہمیں نہیں ملا تھا. پھر شاید اس کا تجربہ سچ ثابت ہوتا, لیکن نہیں, یہ چانس ہمیں ملا نا. تو بہرحال جب یہ آتی ہے کہ اگر وسعت ہے تو بوسہ لے لو, اگر نہیں وسعت تو دور سے اشارہ کر لو, کیونکہ دکم پھیل کر کے بوسہ لینا سخت کبیرہ گناہ ہے. جس بھی طریقے سے
بوسہ لیں دور سے یا نزدیک سے ثواب ثواب برابر برابر ہے، ملتا برابر ثواب، ثواب میں کمی نہیں آتی۔ اگر ثواب میں کمی ہو تو پھر سب بندہ کوشش کرے کہ بیٹا جو وہاں اتنا کا رش ہوتا ہے کہ بس سوائے اس کے کہ ہمارے ساتھ کوئی کڑیل جوان قد کاٹ والا جوان بندہ ہونا، وہ ہمیں اپنے جبہے میں لے کے بوسہ دلوا دے تو صورت ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی چانس کوئی صورت نہیں۔ تو ایسا بندہ تو بیٹا اب دل میں آتا ہے کہ میرے بچے ماشاءاللہ بڑے بڑے قد والے جوان بھی ہیں، اور ماشاءاللہ عثمان مان جو ہیں بڑے، ان کی سمجھو کہ جوان ہے، طاقت ہے ان کے اندر، وہ تو بے شک جتنا مرضی مقابلہ کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کبھی زندگی میں ایسا چانس ہو چلو میں ان کے ساتھ چلی جاؤں اور مجھے وہ کرائیں عمرہ۔ لیکن میری تو پہلے بھی حج کی دعا تھی، اب بھی پہلے تو میرا وعدہ تھا کہ اللہ میرا شوق ہے کہ میں نے اپنی پونجی سے حج کرنا ہے۔ جب بڑی بڑی بیماریوں نے حملہ کیا تو میں ڈر گئی کہ لگتا حج نہیں ہوگا، میری تو موت واقع ہونے والی ہے، لیکن پھر میں نے بتایا بچوں میرے پیسے جمع کس کو حج بدل کروا دینا، میرا ارادہ بن چکا ہے، رقم میرے پاس موجود ہے، اللہ نے موقع دیا، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے کروایا، لیکن اب وہ وعدہ نہیں ملا، لیکن دعا تو کرنے کے اللہ پھر کیا تیرے خزانے میں مشکل ہے، میرے بچوں کو بھی اتنا دے، میرے بچے جوان ہیں اور مجھے ویل چیئر پہ وہ زیادہ لمبے سفر کروا دیں، اب تو اتنا میں نہیں چل سکتی، لیکن اللہ چلا بھی سکتا ہے نا، لیکن یہ شوق اب بھی تڑپتا دل میں کہ میں کسی جوان بچے کے ساتھ جاؤں اور مجھے بوسہ دلوا دیں، یا مجھے حج عمرے کی اللہ دوبارہ ساتھ نصیب کرے، سب کو اللہ تعالیٰ دے۔ میں کہتی سب سے فرسٹ ٹائم ہمارا حج عمرہ کرنا ہے، شادیوں کے بعد شادیوں پر بڑا لگا لیتے ہیں، اس پہ شوق نہیں ہوتا، اپنے گھروں کو اچھا خرید لیتے، کوٹھیاں بنا لیتے ہیں، حج کا شوق نہیں ہوتا، یہ نہیں ہونی چاہیے چیز۔ اچھا ہم پڑھ رہی تھی، کہا کہ مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو بارش سے بچایا جائے، یا کا خاص انتو ہمیرا و تو سفیرا فتفتن الناسا، یعنی یہ کہ سرخ اور زرد پتھر لگائے جائیں، جب یہ سرخ زرد پتھر لگائے جائیں تو فتنے میں پڑ جائیں گے لوگ، کالا کہا یہ فتنے میں یعنی مسجد کے اندر آ کے ان کو عبادت کا شوق نہیں رہے گا، بلکہ مسجد کی خوبصورتی کو دیکھتے ہی رہ جائیں گے، اور آج یہ ہو رہا ہے بیٹا قیامت کی نشانیوں میں سے کہ جو مسجد کے بنانے والے انتظامیہ کے لوگ فخر کرتے ہیں ہماری مسجد اتنے سالوں میں کمپلیٹ ہوئی ہے، ہمارا جو مینار ہے نا وہ اتنا اونچا بن چکا ہے، اتنا روپیہ پیسہ ہم نے مینار پہ لگا دیا ہے، تو دیکھو یہ سب چیزیں فتنے کے اندر ڈالنے والی ہیں۔ کالا کہا انسنے کا تباہون بہا، فخر کریں گے لوگ اس خوبصورت مسجد پر، ثم لا یامرونہا، پھر وہ نہیں آباد ہوں گی نمازیوں سے، الا قلیلا، مگر بالکل تھوڑے، قال ابن عباس، کہا عبداللہ بن عباس نے، لا تزخرفنہا، ضرور مسجد کو خوبصورت مزین بنا دیں گے، خوبصورت بنا دیں گے، کما زخرفت الیہود والنصارى، جس طرح کے یہود و نصارہ نے خوبصورت بنایا۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابی عن صالح بن کیسان قال حدثنا نافع عن عبد اللہ بن عمر اخبرہ، انہوں نے خبر دی ان المسجد، بشک مسجد، کان علی عہد رسول اللہ، تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں، باللبن، کچی، اب لفظ چھوڑ دیا، مبنیاً باللبن، کچی اینٹوں سے بنی ہوئی، والسقف، چھت مسجد کی، الجرید، وہ کھجور کی شاخوں کی تھی، وعمدہ خشب، عمدہ ستون اس کے، خشب النخل، وہ کھجور کے خشک سمجھو کہ تنوں کے تھے، فلم یزید فیہ، پس نہ زیادہ کیا یا نہ سمجھو وسیع ہوئی مسجد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں شیعہ کچھ بھی، اور زیادہ کیا اس میں یعنی وسیع کیا مسجد کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے، وبناہ علی بنیانہ، تو انہوں نے بھی اس مسجد کو پاک پیغمبر کی بنیادوں پر ہی بنایا، فی عہد رسول اللہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھی، باللبن، کچی اینٹوں سے بنی ہوئی، والجرید، اور ستون اس کے، آدھا عمدۃ خشبن، یعنی انہوں نے عمدہ لکڑی کے بنائے، یعنی ستونوں کو لٹا دیا عمدہ لکڑی میں، ثم غیرہ، پھر متغیر کر دیا نقشہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے، فزادہ فیہ زیادن کثیرہ، پس وسیع کیا مسجد کو کہ زیادہ میں وسیع آئے گا، پس وسیع بنایا مسجد کو، بہت زیادہ وسیع بنانا، وبنا جدارہ، اور بنائی دیواریں مسجد کی، بالحجارۃ، پتھروں کی، المنقوشۃ، جو بڑے مزین پتھر تھے، والقصۃ، اور وہ سمجھو کہ چونا گچ، یعنی کہتے ہیں کہ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں یہ پتھر لگا ہوا ہے، یا جیسے سنگ مرمر کے پتھر اس طرح، وجعل عمدہ من حجار، پر بنا دیا ان کے ستونوں کو، عمدہ بھی، عمدہ بھی آتا ہے، بنا دیا اس کے ستونوں کو پتھروں سے، منقوشۃ، جو بڑے منقش تھے، وَسَقَفَهُ بِالسَّاجِ، اور چھت بنا دی ساگوان لکڑی کی، جیسے ساگوان لکڑی بہت مہنگی لکڑی ہے تو اس کی چھت بنا دی۔ بابو تعاون، وہ تفریح کے لیے نہیں نا بنانا چاہیے، سارا تفریح کے لیے،
مسجد کو نہیں بیٹا، مسجد صرف عبادت کی جگہ ہے. یہ جو فیصل مسجد ہے یہاں تو لوگ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں. بعض جو لوگ سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں، اگر نماز کا ٹائم تو نماز پڑھ لیتے، کم از کم 2 نفل تحیۃ المسجد ضرور پڑھتے ہیں، لیکن یہ شریعت کے حق میں نہیں ہے کہ شریعت نے ایسی مسجد نہیں بنائی کہ سب لوگ آئیں دیکھیں. یہ فیصل مسجد شاہ فیصل جو تھے نا سعودی عرب کے بادشاہ، انہوں نے بنائی تھی. تو بہرحال بہت وسیع مسجد ہے، خوبصورت، میں نے خود دیکھی ہے. مجھے کہتے تھے لیکن میں نے کہا کہ میں نے کبھی ایسی مسجدوں کی طرف سفر کرتے ہوئے نہیں حدیث میں اجازت چاہی تو مجھے نہیں ضرورت ہے نا. اللہ کی قدرت، جو ہمارا ویزا لگنا تھا نا سن 2000 میں، ہمیں اسلام آباد جانا پڑا تینوں بہنوں کو اور ابا جان کو، کہ ہمارا ویزا ہم نا پرائیویٹ حج پہ گئے تھے، لیکن کوٹا ختم ہو چکا تھا. میرے ابا جان کی بہت واقفیت تھی، اللہ کی قدرت یاد آتی کہ ہمیں ابا جان لے گئے، اور ہماری طرح کے کچھ چند لوگ بیٹھے تھے. ہم 2 دن بیٹھے رہے. وہ ذمہ دار کہہ کہ کوٹا پورا ہو چکا ہے، آپ کا فضول ہے بیٹھنا، آپ چلے جائیں. ہم نے کہا ہم نے نہیں جانا. مطلب جگہ نہیں تھی وہاں کوٹا جن کا اتنا ان کو کوٹا ملا ہوتا ہے نا پرائیویٹ بھی، کہ تم اتنے لوگوں کو اپنے ساتھ حج کے لیے لا سکتے ہو جو ذمہ دار ہوتے ہیں، کہ یہ بہت بہت اونچی پارٹیوں کے لوگ ہوتے ہیں. اس نے وہ بار بار کہا کہ کوٹا پورا آپ چلے جائیں، لیکن ہم دعائیں کرے جانے. جو بدن کی واقفیت تھی نا، بدن پیچھے اپنی واقفیت کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ جو بھی ان کا تھا، بڑی بھاگ دوڑ بادمی کی. لیکن جب آخری دن تھا نا تو ہم نہیں گئے. ہم ترنا مال کے نہیں بیٹھے جیسے ایسے سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ آدمی آیا جس کی ذمہ داری تھی، اس نے نا جولی میں کچھ ویزے لیے ہوئے ایسے کر کے، لو پڑھو ویزے، جاؤ حج کرن جان. خالی ساڈے بوئے کے بہ کے پٹنا پا کے بیٹھے ہو. تو بیٹا جب یہ ہمارے ویزے لگ گئے، ہمیں تو خوشی کی انتہا نہ رہی. ابا جان نے کہا کہ بیٹا یہ ساتھ ہی فیصل مسجد. میں نے کہا ابا جی اب جائیں گے ہم، کیونکہ اب تو آئے ہوئے ہیں سمجھو کہ بہانے کے ساتھ. پھر ہم گئے، پھر ہم نے سونے کی تاروں سے بھی لکھا ہوا قرآن پاک بڑا سارا وہ بھی دیکھا، اور ساری مسجد میں گھومے، اور ہم نے نفل بھی پڑھے. غالباً زور کی نماز کا شاید میں بھول نہ جاؤں، اسی نماز کا ٹائم ہوگا، نماز با جماعت پڑھی تو واپس آ گئے. تو بارہ اتنا روپیہ پیسہ لگانے سے مسجد سے آپ نے منع کیا ہے کہ دنیا دار بن جاتا بندہ، اور وہ ایک نہ سمجھو کہ سیر گاہ تفریح گاہ بن جاتی ہے. ہر بندہ آتا ہے اس کی خوبصورتی کو دیکھتا. اور یہ تو نقشہ ہم نے میں نے بتایا کہ 2000 میں دیکھا تھا. ان عورتوں کو کوئی بھی پتا نہیں، بس یہ ہے کہ بڑی خوبصورت مسجد ہے، بڑی چھت فولڈنگ ہے. یہ جب وہ کیا نام ہے دھوپ چلی جاتی ہے نا تو چھتیں پتہ نہیں ان کے پاس کوئی کنٹرول ہوگا، چھتیں ساری لپٹ کے سائڈ پہ جاتی ہے اور پورے مگ کھل جاتے ہیں، فولڈنگ چھتیں. کبھی ایسا ہم نے نظارہ اور نظام نہیں دیکھا. اور سعودی عرب والوں کا ایک عجیب ہی نظام ہے کہ اس کے علاوہ جو مسجد نبی میں چھتریاں لگی ہوئی ہیں نا، یقیناً وہ بھی ایک بہت پیارا منظر ہے. لیکن میں نے پیچھے سے پڑھا تھا کہ یہ جو ہے نا حرم جہاں طواف ہوتا ہے، مطاف کے لیے بھی چھتریوں کا انتظام ہو گیا. وہ تو کہیں اربوں خربوں کی ہوئی نا، لیکن مسجد نبی میں تو لگی ہوئی ہیں. تو ہر چھتری کے ساتھ انہوں نے یہ ایئر کولر لگائے ہیں کہ وہ ہوا کے ساتھ پانی کے فوارے پھینکتے ہیں. لیکن تپش پتہ کتنی ہے. لیکن جب وہ دن چڑھتا ہے نا شراق کا ٹائم، جب چھتریاں خود ہی کھلتی ہیں، کنٹرول تو ان کے ہاتھ میں ہوگا. اتنا پیارا سین ہے نا کہ چھتری کی طرح ستون کی طرح ہوتے، لیکن جب کھلتی تو اتنی جگہ میں چھاؤں ہو جاتی، سب چھتریاں کھل جاتی. اللہ جانے وہ ایک نظارہ ہے. لیکن اس میں تو ہم سبحان اللہ کہہ سکتے کہ اللہ تو نے ان کو کتنا روپیہ پیسہ دیا ہوا، عقل دی ہوئی ہے. آخر سب نے وہاں نماز پڑھنی ہوتی ہے. جمعے والے دن رش ہوتا ہے تو مسجد نبی کے کمرے تو فل ہو جاتے ہیں، تو باہر سین میں نماز پڑھنی ہوتی ہے. اور یہ جو مسجد نمرہ ہے نا میرے بیٹا، اس کا بھی انتظام ہونا چاہیے. ہمیں 2019 میں ابا جی پہلے 2000 میں ساتھ تھے تو ہم نمرہ مسجد میں نہیں جا سکے تھے، کیونکہ حج ہو جاتا ہے اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھ لے انسان. لیکن میں نے اس دفعہ قاری صاحب سے کہا کہ چلیں کیا ہوتا ہے. ہم چلے، لیکن شدت کی گرمی، ہم تقریباً 9-10 بجے مسجد نمرہ پہنچ گئے تھے. لیکن کمرے فل، دروازے بند، اے سی تھے. ہمیں یہ کہیں کہ ہم باہر کہیں اسٹے کر لیں. میں نے کہا نہیں جانا مسجد کے اندر ہی ہے. مجھے یہ ہوتا ہے کہ جہاں ثواب مل رہا ہے وہاں چلیں. بیٹا ہم چلے گئے، وہاں بہت دنیا تھی، لیکن 3-3 چٹائیاں بچھا کے اوپر ڈبل ڈبل چھتریاں لے کے، چھتریاں ہمارے پاس وافر تھی 3-4 چھتریاں غالباً ہوں گی ہمارے پاس، وہ تحفہ ہم دے دیتے ہیں. تو ہم نے بیٹا پانی بھی اپنے اوپر ڈالا، ہم نے پانی بھی پیا، لیکن لگے کہ ہمارا جو کام تمام ہو جائے گا یہاں گرمی کی شدت سے. ہمارے سامنے کتنی لاشیں بیٹھے بیٹھے فوت ہو گئے، ان کو لاشوں کی شکل میں اٹھا کے چھٹے لے گئے. لگے کہ بس میں بھی جانے والی ہوں. بس یہاں لگے کہ بس بڑی مشکل زور کی نماز پڑھے کہ وہاں چھتریاں لگنی چاہیے. اللہ کا شکر ہے کہ پہلے خطبہ ہوا، پھر ہم نے 2 فرض ظہر کے پڑھے، خطبہ عربی کے اندر مکمل ہمیں سمجھ آ رہی تھی. اس کے ساتھ ہی جب عصر کی نماز سے لگے کہ میں نہیں پڑھ پاؤں گی. بیٹا ایسی شدت کی گرمی، میں کہہ سکتی کہ اللہ سنے لگتا تھا کہ قیامت کا ہی منظر بن چکا ہے. جب عصر کے 2 فرض پڑھ لیے اور ہم نکلے، اور مسجد سے باہر نکلتے کوئی ہوش نہیں رہا. پھر ایک خیمے میں ذرا اسٹے کیا. میں نے کہا میرے پر پانی ڈالو، میری طبیعت خراب ہے، میں مریض ہوں. تو پھر ایسے پانی شانی پیا، پھر آہستہ آہستہ آ گئے. لیکن یہ مسجد نمرہ کے سین کے اندر بھی وہ چھتریاں لگنی چاہیے. ہو سکتا ہے کسی وقت میں لگ جائیں. ایسی شدت کی گرمی، یقین جانو بیٹا ہمیں قیامت کا دن یاد آ گیا. حالانکہ وہ دھوپ دنیا کی تھی، قیامت کی نہیں تھی، لیکن بتا نہیں سکتی کہ کیا ہمارے پر بیتی اس دن میں. لگے کہ بس آج ہم زندہ نہیں بچ پائیں گے. اور جہاں چھتریاں مسجد نبی کے اندر لگی ہوئی ہیں وہاں لوگوں کو بیٹھنے میں آسانی ہے. حدثنا محمد نہیں
بابن التعاون فی بناء المسجد، باب تعاون کرنا مسجد کی عمارت میں، وقول اللہ عز و جل، اور قول اللہ تعالیٰ عزت والے بزرگی والے کا، ما کان للمشرکین، نہیں ہے لائق مشرکوں کے لیے، ان یعمروا مساجد اللہ، یہ کہ آباد کرے وہ اللہ کی مسجدوں کو، الآیات یعنی پوری آیت کا یہاں مفہوم آیا ہے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزیز بن مختار قال حدثنا خالد حذاء ان اکرمہ قال کہا لی میرے لیے عبداللہ بن عباس نے اور علی کے بیٹے نے، یہ جو علی کے بیٹے ہیں نا جنہوں نے حدیث کو روایت کیا، علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد اسی رات پیدا ہوئے تھے، اور علی کے بیٹے نے ان تلکا چلو ابو سعید خدری کے پاس، فاسمع من حدیثی، پس سنو اس سے حدیثیں، فن تلکنا، پس ہم چلے، فیضا ہوا سکت، وہ فی ہائی تھی اپنے باغ میں تھے، یوسلیو باغ کو صحیح کر رہے تھے، یعنی باغ کی آبیاری کرنا بھی ایک ذمہ داری ہوتی کہ اس کی ٹہنیوں کو دیکھنا، پانی شانی دینا یا اس کو کھاد وغیرہ ڈالنی، تو اپنے باغ کو درست کر رہے تھے، فاخذ جی نہیں نہیں حضرت حسین تو علی کے بیٹے ہیں نا، علی کا بیٹا ہے، علی کے بیٹے، علی کی شہادت کے بعد اس رات پیدا ہوئے تھے، یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، ہاں جی حسن حسین کے بھائی لگے ہیں نا، ہاں جی ہاں جی ان کے بھائی، ان میں سے یعنی ان کے بھائی ہیں، علی کے بیٹے حسن حسین کے بھائی ہیں، حسن حسین تو جوان تھے نا ان کی وفات پر، بس پکڑ لیا انہوں نے اپنی چادر کو، یعنی سمیٹا یا سنبھالا اپنی چادر کو، فاتبا بس گوٹ مار کے بیٹھ گئے، ثم انشا پھر بیان کیا انہوں نے، یعنی انشا میں نے پھیلانا یا سب کے سامنے کھول کے رکھنا، پھر وضاحت سے بیان کیا انہوں نے، یہ حدیثنا حدیثیں سنائی ہمیں، حتی عطا یہاں تک کہ ہم آ گئے، اللہ ذکر بدال مسجد، مسجد کے بنانے کے ذکر پر، یعنی باتیں کرتے کرتے یہاں تک ذکر آ گیا کہ مسجد بنانے کی بات، فقال پس کا کننا نحملو لابینتن تھے ہم مسجد نبوی کو بنانے کے لیے ایک ایک اینٹ اٹھاتے، وہ عمار اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ لابینتینی دو دو اینٹیں اٹھاتے، دیکھا نا بابا اینٹیں ڈھونی پڑتی کوئی بچہ زیادہ اینٹیں اٹھا لیتا ہے، بس دیکھا اس کو یعنی عمار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فجالا پس وہ شروع ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ینفذو ترابا، ان کے جسم سے مٹی صاف کرنے لگے، ویقول اور کہہ رہے تھے ویہا بہت افسوس ہے عمار پر، تقتلہ الفیات الباغیات، شہید کریں گے ان کو ایک جماعت باغیوں میں سے کوئی، کیونکہ عمار کو شہید کیا تھا باغیوں کی جماعت نے، یادوہم بلائیں گے ان کو عمار جنت کی طرف، یعنی عمار کی دعوت تو جنت کی طرف ہوگی، اور وہ بلائیں گے عمار کو النار آگ کی طرف، کالا کہاں یقولو کہتے تھے عمار، یعنی جب یہ بات سنائی ان کے سامنے تو کہا عمار نے اعوذ باللہ من الفتنہ تھی، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی باغیوں کے فتنے سے، باب الاستعانتی بالنجاری، باب ہے تعاون لینا بالنجاری، نجار کہتے ہیں بڑئی جو ترخان ہوتے ہیں، باب تعاون لینا بڑئیوں سے، وہ سنائی اور بنانا، فی الاوادی المنبری، ممبر لکڑی کا، والمسجد مسجد میں، حدثنا قتیبۃ بن سعید قال حدثنا عبد العزیز عن ابی حازم عن سہل قال بعث رسول اللہ، بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے المرأۃ، ایک عورت کی طرف پیغام، مری غلامہ کے حکم کرے اپنے غلام کو، نجارہ جو نجار تھا یعنی بڑھئی تھا، یا ملی آواد اجلس علیہن، بنائے میرے لیے ممبر لکڑی کا، اجلس علیہن کہ بیٹھوں میں اس پر یا ان پر، حدثنا خلاد بن یحییٰ قال حدثنا عبد الواحد بن ایمن عن ابیہ عن جابر بن عبداللہ، بے شک ایک عورت نے کہا اللہ کے رسول جی، الا اجعل لک شیئا، کیا میں آپ کے لیے کچھ بنا نہ دوں، تقعدوا علیہ کہ آپ اس پر بیٹھ کر خطبہ دیا کریں، یا اس پر بیٹھ کر آپ باز کیا کریں، خطبہ تو خیر کھڑے ہو کے دینا ہوتا ہے نا، یعنی آپ اس پر بیٹھا کریں، خطبے کا ذکر نہیں آتا، کیا بنانا دوں میں آپ کے لیے کچھ کہ بیٹھا کریں آپ اس پر، فإن لی غلاما، پس بے شک ایک میرا غلام ہے، نجارن جو بڑھئی ہے، کالا آپ نے فرمایا ان شئتی، اگر تو چاہے، فعاملات المنبر، پس بنا دے تو ممبر کو، نہیں خطبہ کھڑے ہو کے دینا ہوتا ہے، بس یہ ان کی کمزوری کی مجبوری ہوگی، لیکن جب یہاں تک انسان پہنچے تو اپنی آل اولاد کو خطبہ دینے کے لیے کھڑا کرے، خطبہ کھڑے ہو کے دینا، جس نے کہا بیٹھ کے خطبہ دیا، دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی، 63 سال تھی نا، تو آپ نے اپنے آخر تک خطبہ کھڑے ہو کے دیا ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔